اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی کوئی شخص دوسرے کے گناہ میں ماخوذ نہ ہوگا۔ اگر باپ نیک ہے، صالح ہے، اور اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کی، لیکن اس کے باوجود اولاد گناہ کرتی ہے تو باپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اولاد نیک ہے اور باپ گمراہی کی طرف ہے، اولاد سمجھانے کا حق ادا کر دیتی ہے تو باپ کے گناہوں کی وجہ سے اولاد کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے، آخرت میں رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو تم کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور اس کی تمہیں جزا دے گا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں انسان سے یا تو مطلقاً کافر مراد ہے، یا یہاں پر ابو جہل یا عتبہ بن ربیعہ مراد ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعا ربہ منیبا الیہ، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کی طرف جھکا ہوا، اسی سے فریاد کرتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، یعنی اس شدت اور تکلیف کو فراموش کر دیتا ہے جس کے لیے اللہ سے فریاد کی تھی۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے، یعنی حاجت براری کے بعد پھر بت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتا ہے، اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتا ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، تمتع بکفرک قلیلا، تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا، ویرجو رحمت ربہ، اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں اس طرح گزارتا ہے کہ کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، آخرت سے وہ ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کیا وہ نیک صالح شخص نافرمانوں جیسا ہو جائے گا کہ آخرت میں اسے کوئی صلہ نہ دیا جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، آخرت ضرور قائم ہوگی اور نیکوکاروں کو ضرور اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں نازل ہوئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول تو خاص ہے، لیکن اس میں ہر اس شخص کا ذکر ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اور دن رات عبادت کرتا ہے اور رات کی گھڑیاں سجدوں میں و قیام میں گزرتی ہیں، یقیناً وہ کل بروز قیامت عظیم الشان مقام پائے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رات کے نوافل اور عبادت دن کے نوافل سے افضل ہیں،
رات میں عبادت کریں تو زیادہ ثواب ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کا عمل پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ریا سے، دکھلاوے سے بہت دور ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے کاروبار بند ہوتے ہیں، اس لیے قلب، دل دن کے مقابلے میں رات میں بہت فارغ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا اور خشوع گڑ گڑانا دن سے زیادہ رات میں میسر آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ رات چونکہ راحت، آرام اور خواب کا وقت ہوتا ہے، اس لیے رات میں بیدار رہنا نفس کو بہت مشقت میں ڈالتا ہے، اور جتنا نفس کے لیے عبادت مشکل ہو اتنا ہی عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ اللہ کا نیک بندہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی آس، امید بھی لگاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ بین الخوف والرجا ہو، خوف اور امید کے درمیان ہو، اپنے عمل کی کوتاہی پر نظر کر کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جانا، یہ دونوں قرآن کریم میں کفار کی حالتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرمائیے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر خاص کرم و فضل فرمائے۔ سورہ زمر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔